اللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد باب النظر الی المرأة قبل التزویج۔ عورت کو نکاح سے پہلے دیکھنے کا بیان۔ مسئلے کو پہلے اوپر ہی سمجھ لیا جاوے کہ اس باب سے حضرت مصنف رحمہ اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ النظر الی المرأة قبل التزویج۔ التزویج باب تفعیل سے ہے، کبھی تو یہ تفعیل کے معنی میں ہوتا ہے کسی کی شادی کر دینا، اور کبھی یہ باب تفعول یعنی تزوج کے معنی میں ہوتا ہے خود شادی کر لینا۔ یہاں تزوج کے معنی میں کہ آدمی کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو نکاح سے پہلے اس کو دیکھ لینا کیسا ہے۔ اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اسماعیل ابن علیہ، یونس ابن عبید، یہ دونوں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ باقی ان کے علاوہ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ موفق الدین رحمہ اللہ نے اس کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے اجماع کیسے ہوا؟ دو آدمیوں نے تو ابھی نام کی صراحت کے ساتھ اختلاف کیا۔ اکا دکا کا اختلاف النادر کالمعدوم کے باب سے ہوتا ہے۔ دوسری بات کہہ لیجئے، شاید ان دونوں ناموں کا پتہ اور ان دونوں حضرات کے اختلاف کا پتہ علامہ موفق الدین کو نہ رہا ہو تو نہ رہا ہو تو دونوں صورت میں ان دو کا اختلاف قابل اعتنا نہیں ہے۔ اس بنیاد پر جواز پر اجماع نقل کر دیا کہ اگر ان کا انکار معلوم تھا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یا یہ کہ ان کا انکار معلوم ہی نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب النظر الی المرأة قبل التزویج سے کس کے ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ اس میں کوئی سوالیہ انداز نہیں، حل کا کوئی لفظ نہیں، اور کراہیت کا کوئی لفظ نہیں، نفی کا کوئی لفظ نہیں۔ اس لیے یہ مثبت تعبیر یہ بتلا رہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جمہور کے ساتھ ہیں، یعنی مخطوبہ کو تزویج سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا چاہیے، جائز ہے۔ اس مسئلے میں ایک صحیح ترین روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ثابت کریں گے اپنی پیش کردہ ذکر کردہ نیچے کی روایتوں سے، لیکن مسلم شریف میں ایک بڑی صحیح و مضبوط روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک انصاریہ خاتون سے شادی کی، یعنی شادی کا بھی ارادہ کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے پوچھا انظرت الیہا، تم نے دیکھا اس خاتون کو، کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا فاذهب فانظر الیہا، جاؤ پہلے دیکھ لو اس کو۔ یہ بالکل صاف ہے جواز کے سلسلے میں، بلکہ شاید جواز ہی نہیں بلکہ ایک درجے میں یہ مطلوب بھی ہے، مندوب بھی ہے، مستحب ہے کہ دیکھ لیا جاوے، تاکہ آگے نکاح جب ہو جاوے تو اس نکاح کو اور اس رشتے کو استحکام اور دوام و بقا حاصل ہو۔ اب اگلا مسئلہ ہے کہ مخطوبہ کو، جس عورت کو آپ نکاح میں لانا چاہتے ہیں اور اس کا دیکھنا جائز ہے، تو اس مخطوبہ کے بدن کے کتنے عضو کو یا حصے کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟
اس سلسلے میں ایک مسئلہ اتفاقی ہے یعنی اجماعی ہے، وہ یہ ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھ کو یعنی ہتھیلیوں کو، وجہ کو اور کفین کو دیکھنا بالاتفاق جائز ہے۔ وجہ کو دیکھ کر آدمی اس کے حسن و جمال کا اندازہ کر لے گا، اور کفین سے اس کے جسم کی نعومت اور نرمی کا بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ شرمگاہ کے علاوہ، عورت مخفیہ کے علاوہ اس کے سارے اعضاء کو جس عضو کو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ جمہور سے ہٹ کر ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ جس عورت کو نکاح کی غرض سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کیا اس عورت کی اجازت لینا ضروری ہے؟ جمہور فرماتے ہیں کہ اس عورت کو اجازت کے بغیر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ بہانہ اور عنوان بنا کر عورتوں کو دیکھتے پھرنے کا کوئی معمول نہ بنا لے۔ نیت ہو کہ عورت سے شادی کرنی ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں، پسند نہ آئے یہ ایک دوسری بات، لیکن اگر پسند آ گئی تو مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت یہ ہے کہ اس کے دیکھنے کے لیے عورت کی اجازت ضروری ہے، اجازت کے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ اب باب کی روایتوں کو دیکھتے چلیں۔ بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن هشام عن ابیہ عن عائشہ قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتک فی المنام یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر فقال لی هذه امرأتک فکشفت عن وجهک الثوب فإذا هي انت فقلت ان یک هذا من عند اللہ یمزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو خواب میں دیکھا، فرشتہ لے کر آیا ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر تمہاری تصویر، اور مجھ سے کہا کہ ہذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے۔ میں نے تمہارا چہرہ کھول کر کپڑے سے ہٹا کر دیکھا تو تو اس میں نظر آئی، یعنی تیری تصویر نظر آئی، تو میں نے کہا ان یکو ھذا من عند اللہ یمدہ، میں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے پاس سے ہے تو اللہ اس کو پورا کر دکھائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر واقعی یہ خواب ہے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کو شرمندہ تعبیر فرمائیں گے اور عائشہ میرے نکاح میں آئے گی۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اب یہ آپ نے کیوں فرمایا ان یکو ھذا من عند اللہ؟ اصل میں عمر کا بھی بہت تفاوت تھا، اور آپ کو خیال بھی کبھی نہیں ہوا، کبھی ایسی کوئی بات بھی نہیں گزری کبھی ہوئی تھی، اس لیے کہا کہ لیکن ان تمام کے باوجود، بعد ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے تو انشاءاللہ یہ رشتہ ہو جائے گا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عکس کیا کہ حضرت عائشہ کا چہرہ تصویر کی شکل میں ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پتہ کیا چلا کہ تصویر دکھائی گئی، اس لیے مخطوبہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تصویر دکھائی تھی، تصویر اور چیز ہے اور ذات عورت اور چیز ہے، یہ کیسے استدلال صحیح ہو سکتا؟ لیکن اور پھر دوسری بات یہ ہے، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو اس وقت چھوٹی بچی تھی، اور چھوٹی بچی تو پردے والی نہیں ہوتی، اس لیے اگر اس چھوٹی بچی کو دکھلایا گیا تو اس سے بڑی مخطوبہ کو، بالغہ مخطوبہ کو دیکھنے کا جواز کہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نفس مسئلہ یہ ہے کہ شادی کے مقدمے کے طور پر دکھلایا گیا، اس سے شادی کے مقدمے کے طور پر دکھلانے کا جواز نکلا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ اگر اس کو استدلال تام نہ کہا جاوے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے،
تو استیناس تو ضرور ہے، البتہ اس مسئلے کا ثبوت اور اس کے لیے دلیل دوسری روایت، ایک تو اگلی روایت ہے جو آ رہی ہے، اس کے علاوہ مسلم شریف کی وہ روایت جو ابھی میں نے مسئلے کی تشریح کے ذیل میں آپ کو سنائی کہ ایک انصاریہ خاتون سے ایک شخص نے، ایک صحابی نے نکاح کا پلان بنایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا اس کو تم نے دیکھ بھی لیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھ لو، فذهب فانظر الیہا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دوست یہ روایت تو بالکل صاف ہے، استدلال تام ہے اس میں، یہ دلیل کافی ہے۔ اب اس کے لیے استیناسن تائیدن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اس میں جوڑا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت بہی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا یعقوب و نبی حازم بن سہل بن سعد ان امرأة جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ جئت لأہب لک۔ یہ روایت بھی آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے، جس کا حاصل یہ تھا کہ ایک صحابیہ آتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں شادی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اوپر نظر کی اور ان کو دیکھا، لیکن آپ نے ظاہر یہ کیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو مجھ سے اس کی شادی کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ تو وہ گھر گئے اور گھر سے واپس آیا اور کہتے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو دے دینا، چل جائے۔ پھر گئے اور آئے اور کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ازار ہے میری، تو اگر میں وہ ازار بھی ایک ازار ہے وہ میں دے سکتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ ازار اگر دے دیں تو پھر یہ کیا کریں گے، اور اگر آدھی اس کا نصف حصہ دے دیں تب بھی تکلیف میں آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر کیسے نکاح کرو گے؟ وہ آدمی جانے لگا مایوس ہو کر کے، تو آپ نے بلایا اور کہا اچھا تمہارے پاس کچھ قرآن تمہارے سینے میں موجود ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا اس قرآن کی برکت سے، اس کے سبب سے جاؤ میں نے تم کو اس عورت کا مالک بنا دیا، یعنی نکاح کر دیا۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اس کی جزیات پر مزید غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عبارت دیکھ لیجئے۔ اور ترجمۃ الباب کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے اپنے کو پیش کیا، فصعد النظر الیہا وصوبہ ثم تأتأ راسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا، یہاں سے مخطوبہ کا معاملہ جب تک خطبہ کے دوران چل رہا ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان سہل بن سعد ان امرأة جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ جئت لأہب لک نفسی فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصعد النظر الیہا وصوبہ ثم تأتأ راسہ فلما رأت المرأة انه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال اے رسول اللہ ان لم تکن لک بها حاجہ فزوجنیها۔ ایک صحابی نے کہا آپ نہیں اگر شادی کر رہے تو مجھ سے کر دیجئے۔ فقال هل عندك من شيء، مہر کے لیے ہے کچھ؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شيئا۔ قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا، جاؤ دیکھو گھر پر کچھ ہے۔ فذهب ثم رجع فقال لا واللہ یا رسول اللہ ما وجدت شيئا، واپس آ کر کے کہا کچھ بھی نہیں۔ قال انظر ولو خاتم من حدید، فذهب ثم رجع فقال لا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتم من حدید، انگوٹھی بھی نہیں ہے لوہے کی، ولكن هذا ازاری، بس ایک ازار ہے میری، ایک تہبند ہے میرا۔ سہل کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں سہل ابن سعد، کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی۔ فلها نصف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بذلك ان لبسته لم يكن علي منه شيء وان لبسته لم يكن عليك شيء۔ ایک ازار سے کیا ہوگا، تم استعمال کرو تو وہ کیا کرے، وہ استعمال کرے تو تم کیا کرو گے۔ فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موليا فامر به فدعي، وہ آدمی جانے لگا تو آپ نے بلایا۔ فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، قرآن کا کتنا حصہ تمہارے سینے میں محفوظ ہے؟ قال معي سورة كذا وكذا وسورة كذا، عددها، گنا دیا اتنی صورتیں یاد ہے۔ قال تقرؤهن عن ظهر قلبك، زبانی پڑھ کر سنا سکتے ہو؟ قال نعم۔ قال اذهب فقد ملكتكها،
پھر جاؤ، تمہارے اسی قرآن کی برکت سے، اسی حفظ کی برکت سے میں نے اس خاتون سے تمہارا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔